اپنی صلاحیت اور اپنی زندگی کے بہترین لمحات وہ صرف کرے۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بڑی خبر کی نسبت۔ بڑی خبر مراد اس سے قیامت کو نبأ عظیم کہا گیا، اور ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں یہ بہت بڑی خبر ہے قیامت۔ کہیں قیامت کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہیں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، فرمایا کہ الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب قیامت کے بارے میں مختلف قسم کے نظریے، افکار، کفار تو انکار کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کس طریقے سے ہمیں زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ کس طرح سوال و جواب ہوگا، وہ تو ہے ہی منکر۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، وہ تو اللہ کے نبی کی بات سن کے کہتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کے لوگ قیامت کے افکار کے بارے میں فکر و نظریہ رکھنے والے موجود ہیں، لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کو کے وقوع کو حق مانتے ہیں، حق جانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ فرمایا کلا سیعلمون، دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، معلوم ہو جائے گا جب سامنے آئے گا نا یہ زلزلہ، یہ بھوچال، یہ قیامت کا دن، کہ جب قیامت سامنے آئے گی سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان کی، اور قدرت کی یہ کر کے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسا جوہر عطا فرمایا۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس عقل کو استعمال کرے اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی معرفت کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں جو آگے بیان کی گئیں، جن کا بھی ہم ترجمہ بھی کر دیں گے، تو اس میں غور و فکر کریں، سوچیں کہ جو ہستی، جو ذات یہ سب کچھ کر سکتی ہے اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اس کے لیے اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے قیامت برپا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وہ عظیم ذات، فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ مہاد، مہد، گود۔ بچے کے لیے گود کیا ہوتی ہے؟ ماں کا جو وہ ہے، اس میں وہ اس کے لیے گود ہے، اور ماں کی گود میں بچے کو کتنا سکون ملتا ہے۔ تو اس زمین کو انسانیت کے لیے گود بنا دیا۔ یہ زمین، یہ خاک، یہ انسان کے لیے گود ہے، اسی پہ ہی گھر بناتا ہے، اسی پہ ہی اپنا نشیمن تیار کرتا ہے، اور یہیں اس کا دل لگتا ہے، اور یہیں پر اپنی ساری توانائیاں وہ صرف کرتا ہے، اور پھر جب مر جائے گا تب بھی یہی خاک اور یہی مٹی، یہی گود اسے اپنی آغوش میں لے لے گی،
تو یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں ٹھہرایا؟ پہاڑوں کو میخیں، اوتاد، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھوس مضبوط یہ چٹانیں رکھ دیں، یہ پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین کا بیلنس برقرار رہے۔ اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو پھر زمین کا بیلنس بھی برقرار نہ رہتا۔ اور پہاڑوں کے ذریعے اس انسان کی بہت سی ضرورتیں وابستہ ہیں، بہت سی ضرورتیں وابستہ۔ ان پہاڑوں سے چشمے، ان پہاڑوں کے ذریعے سے معدنیات، ان پہاڑوں کے بہت بڑے حصے پہ درخت، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کچھ ان پہاڑوں کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ انسان کو دیکھیں، اس میں بھی جوڑا جوڑا، مرد ہے تو عورت بھی ہے جی۔ اور یہ انسان کا یہ جو جوڑا پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ اور یہ جوڑے کیوں پیدا کیے؟ لتسکنو، ہاں، لتسکنو الیہا، تاکہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ تو بیوی سکون کا ذریعہ ہے۔ نکاح آدمی کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ پرسکون اس کی زندگی بسر ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کامیاب شادیاں ہوتی ہیں اور جو کامیاب ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے تو انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی خواہشات رکھی، ان میں سے جنسی خواہشات بھی رکھی، ان کا جائز اور حلال اور پاکیزہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ نکاح کرے، نکاح تو فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا۔ آرام، تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ۔ انسان اپنے اس جسم کو استعمال کرتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی مشینری ہے۔ آنکھ اللہ نے ہمیں دی، کان اللہ نے دیے، دل دماغ دیا، اور یہ جو چیزیں رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ایک نعمت، اس کی کیا قیمت ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن سے اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت چھین جائے اور پھر وہ ہسپتالوں کا اور ڈاکٹروں کا چکر لگائے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ اب یہ سارا دن انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے کہ تھک جاتا ہے، اور تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ اللہ نے نیند بنائی۔ بعض لوگوں کو جاگنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، نیند سے لڑتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں کھا کے تاکہ مزید نیند نہ آئے، تو اس کا نقصان ہوتا ہے، انسان کو نقصان ہوتا ہے، اس کے جسم پہ اس کے اثرات پڑتے۔
نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے یہاں اپنی نعمتوں میں نیند کا تذکرہ کیا. اللہ کی نعمت. اگر ایک آدمی سنت کے مطابق سوئے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے. ہمارے یہاں نا بات ابھی تو سوتا رہتا ہے, ابھی نیند میں پڑا ہوا ہے, کسی کام کا نہیں ہے, نکٹ ہوا ہے. اگر وہ اس کے جسم کو نیند کی ضرورت ہے, اس کو سونے دینا چاہیے. آج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی. واللہ عالم, انہوں نے اپنے اوپر کوئی ٹینشن سوار کی ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہے دنیا کی سوار کی ہوتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی ٹینشنیں اپنے اوپر حاوی کرنے کی ضرورت کیا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے, جو تربیت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے دکھ پہنچایا تو اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے, آپ کا آرام چھیننا چاہتا ہے. آپ اس سے کیوں متاثر ہو رہے؟ آپ اپنے آپ کو آپ خود سزا دے رہے. اگر رات کو آپ نہیں سو رہے, جی اپنے آپ کو آپ نے ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے, تو جس نے آپ کو ٹینشن میں ڈالا وہ تو اور خوش ہوگا. وہ تھوڑی آپ کے پاس آئے گا اور بولے گا جی بھائی میں تمہاری ٹینشن ختم کرنے, وہ تو اور خوش ہوگا, بولے گا میں کامیاب ہو گیا. وہ اور دے گا. اور جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے ان جملوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو وہ 2-4 اور جملے بھیج دیا کرے گا, اگر خوف خدا اور فکر آخرت نہیں اس کے اندر. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ والے نیک لوگوں کی نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیاوی معاملات کے اندر وہ زیادہ ٹینشن نہیں لیتے. وہ اپنے ذہن پر یہ چیزیں سوار نہیں کرتے. کہ میں آپ کو بتا دوں گر, یہ ذکر والے, تہجد گزار لوگ, اہل اللہ, اللہ والے, ان کی زندگی آپ کو اچھی کیوں نظر آتی ہے؟ آپ کو مسکراتے ہوئے نظر آتے, ان کے چہروں پہ آپ کو نور نظر آتے, حالانکہ وہ بھی اسی دنیا کے لوگ ہیں. جس محلے میں آپ رہتے اسی محلے میں وہ بھی رہتے ہیں. جیسے آپ کی برادری اور خاندان کے مسائل ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں, کاروباری مسائل سے وہ بھی گزرتے ہیں, آپ بھی گزرتے ہیں. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے دنیاوی ان مسائل کو سر پہ سوار نہیں کرتے. اگر وہ حلال کام کر رہے ہیں, جائز کام کر رہے ہیں, کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, کسی سے فراڈ نہیں کر رہے, جی دوسرے کے حقوق مکمل ادا کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر رہے ہیں. اللہ سے ڈرنے والا اگر اس کو کوئی غم ہوتا ہے, کوئی دکھ ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے, تو وہ گناہ کی ہوتی ہے, نافرمانی کی ہوتی ہے, معصیت کی ہوتی ہے. وہ دنیا کی چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتا. وہ اس کی وجہ سے اپنی صحت کا دشمن نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے یہ وقت گزر جائے گا, یہ راتیں گزر جائیں گی, یہ دن گزر جائیں گے, یہ احوال گزر جائیں گے, یہ برادری اور خاندان کی طرف سے دیے ہوئے دکھ جی یہ ہر ایک کو ملتے رہتے ہیں. اس کی خاطر میں اپنی نماز کیوں خراب کروں, میں اپنی زندگی کیوں خراب کروں؟ ان چیزوں کو وہ اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتا. اگر ذہن پہ کوئی چیز سوار کرتا ہے تو اس چیز کو کرتا ہے کہ اگر آج میری فجر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئی, جی عام طور پہ جو پابند لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے کبھی آنکھ لگ گئی, اسی وجہ سے ہو جاتا ہے, وہ تو عذر ہے, اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کسی کی آنکھ لگ گئی تو جب اٹھ جائے تو اس وقت نماز پڑھ لے. لیکن یہ اللہ کا بندہ جو نماز کا عادی ہوتا ہے, اگر کبھی اس سے جی کوئی ایک آدھ نماز آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو پھر دکھ ہوتا ہے, اس پر ٹینشن سوار ہوتی ہے. اس سے زیادہ یہ دکھ محسوس کرتا ہے جتنا کسی کو کوئی کاروبار کے اندر نقصان ہو, وہ دکھ اتنا محسوس نہیں کرتا جتنا نماز کا دکھ اس کو ہوتا ہے. آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں نیند کی گولیاں لیتے ہیں, نیند نہیں آتی, پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتے, بے خوابی کا شکار ہے. اور جب نیند نہیں آتی تو پھر کتنے بیماری, کتنے امراض کا وہ شکار ہو جاتے. چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے, غصہ بھی آ جاتا ہے, پتہ نہیں نامعلوم کتنی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے. تو یا قرآن کریم میں رب العالمین نے اس نیند کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں ذکر کیا. فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا سبب بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو پردہ مقرر کیا، رات کے اندھیرے میں ایک ماحول بھی بنا دیا جی، جو اللہ کی طرف سے سورج کا ذکر ابھی آ رہا ہے جی، وہ جو دن کو روشن ہوتا ہے اب اس کی روشنی نہیں ہے رات کو، تاکہ آرام سے سکون سے آدمی نیند کرے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا۔ محنت کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، رزق حلال کمانا ہے، تو دن ہے نا، دن اللہ نے اس لیے دیا، معاش کے لیے دیا، دن میں آدمی محنت کرے جی، رزق حلال کمائے، رات کو آرام کرے، سکون کرے۔ اور فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا۔ آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، یہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ نہ جانے اس سورج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، اور مزید کتنی نعمتیں ہیں جن کو ابھی تک دریافت ہی نہیں کر سکے، سائنسدان بھی نہیں کر سکے۔ اب یہ سولر انرجی کو دیکھ لیجئے، اسی سورج کی وجہ سے کتنا کچھ کیا کہتے ہیں انسان حاصل کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دار بارش برسائی۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ یہ اللہ کی ذات ہے، رب العالمین کی ذات کے سمندر سے بادلوں کو اٹھانا، پھر بادل کہاں کہاں برسیں گے، کتنا برسیں گے، کب برسیں گے اس بارش میں کتنے قطرے ہوں گے، ان کی تعداد بھی جاننے والا ہے اللہ کی ذات۔ اور آگے فرمایا یہ جو بارش کا نظام ہے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے گھنے باغ۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان جس ذات نے یہ سب کچھ بنایا اسی کا یہ اعلان ہے، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، وہی کہہ رہا ہے، وہی ذات کہہ رہی ہے، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن مقرر، جو نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، جو وقت طے ہے یہ اللہ کو معلوم، اور اس کا علم اللہ نے نہ کسی نبی مرسل کو عطا کیا، نہ کسی ملک مقرب کو عطا کیا، نہ کسی بڑے سے بڑے ولی کو عطا کیا۔ کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، یہ علم صرف اور صرف ان اللہ عندہ علم الساعہ، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم۔ لیکن وہ مقررہ وقت اسی مقررہ وقت کے اوپر وہ قیامت آ کے رہے گی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج کے فوج اللہ کے سامنے پیش ہوگے، آؤ گے تم لوگ۔ وہاں مختلف جماعتیں بنی ہوں گی، مومنین کی جماعت الگ، کفار کی جماعت الگ۔ یہاں دنیا میں تو رلے ملے رہتے ہیں نا، اسی سورج سے اللہ کا نیک بندہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی سورج سے ایک منکر نافرمان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دنیا میں جو پانی ہے، اس پانی سے نماز پڑھنے والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور دنیا کی ان مشروبات سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔
ایک کافر اور اللہ کا باغی اور نافرمان وہ بھی دنیا کی مشروبات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی لذائذ اور دنیاوی نعمتیں اور دنیاوی راحتیں ایک منکر کو، فاسق کو، فاجر کو، اللہ کے باغی کو زیادہ مل رہی ہوں، اور نمازی کو، عبادت گزار اور متقی پرہیزگار کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ کم ہوں۔ لیکن بہرحال جب تک دنیا کا نظام ہے، اس دنیا کے نظام میں دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں الگ کر دیا جائے گا، چھانٹ دیا جائے گا، چھانٹ دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک جماعت جنت میں ہوگی، ایک جماعت جہنم میں ہوگی۔ وہاں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت والے دن ایک اللہ کا نافرمان اور باغی جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ جہنم کا ہو، ایسا نہیں ہو سکے گا کہ وہ نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ نہیں، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کی جماعت الگ ہوگی، اور اچھے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس دن مہمان ہوں گے قیامت والے دن، اور جو فاسق فاجر ہوں گے ان کو الگ تلگ کر دیا جائے گا۔ جنت میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، یاد رکھیے، کوئی کمی نہیں۔ جنت میں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، جنت میں شراب کی نہریں بھی ہوں گی، جنت میں یہ پاکیزہ صاف ستھرے پانی کی نہریں بھی ہوں گی، جنت میں شہد کی نہریں بھی ہوں گی، جنت میں بڑے عظیم الشان اور بہترین اور وہاں چشمے ہوں گے، سلسبیل، زنجبیل، کافور، وہاں چشموں کی کمی نہیں، پانی کی کمی نہیں، خوراک کی کمی نہیں، مشروبات کی کمی نہیں، مطعومات کی کمی نہیں، اور وہاں کا جو کیا کہتے ہیں ایک گھونٹ کسی مشروب کا جنتی پیے گا، دوبارہ جب لے گا تو اس کا ذائقہ پہلے والے سے الگ ہوگا۔ وہاں جو لقمہ کھائے گا، جو لقمہ اس نے ایک دفعہ لیا ہے اس میں جو ذائقہ ہے دوسرا لے گا اس سے بڑھ کے ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں سب کے سب جوان ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، اور وہاں کی جوانی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، وہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، وہاں کوئی بیماری نہیں، وہاں کوئی ہسپتال نہیں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، اور وہاں یہ جو خوراک ہوگی لذت کے طور پر، لذت کے طور پر یہ خوراک وہ کھائیں گے۔ یہ سب نعمتیں ہونے کے باوجود یقین جانیے جو دوسرا طبقہ جہنم میں پڑا ہوگا، جہنم میں پڑا ہوگا، جو عذاب کی جگہ ہے، جہاں ہے ہی عذاب، جہاں ہوگا ہی دکھ، دکھ ہی دکھ ہوگا، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی۔ لیکن جب ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا گرم پانی، اور وہ جو پانی جب ان کے قریب جائے گا تو اس کی حرارت سے ان کا منہ جھلس جائے گا، اور اندر اگر گھونٹ گیا بھی تو ان کے اندر پیٹ کی انتڑیوں کو باہر نکال دے گا۔ وَسُقُوا، سورہ محمد میں فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ جہنم میں تو یہ عذاب ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا، اور اہل جنت مانگیں گے، کیا مانگیں گے؟ یہ جہنمی لوگ مانگیں گے، کیا مانگیں گے؟ جہنمی فریاد کریں گے، کن سے؟ جنتیوں سے۔ اور جنتوں سے کیا کہیں گے؟ جنت میں تو بہت کچھ ہے نا، دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ بھائی پڑوسی سے ٹماٹر مانگ لیا، دھنیا دے دو، فلاں دے دو، جب آئے گا چلو تھوڑی سی چینی دے دو، چائے کی پتی دے دو۔ تو اگر وہاں بھی یہ کوشش، تمہارے پاس تو کمی تو ہے نہیں، کوئی ایک آدھ گلاس دے دو، کوئی ایک آدھ پانی کا کچھ تو دے دو، جنت میں کمی تو ہے نہیں۔ اور قرآن پاک نے یہ مکالمہ ذکر کیا سورہ اعراف میں،
جی وقال یہ پکاریں گے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ. یہ آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں. جہنمی لوگ جنتیوں کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. پانی تو دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا، تھوڑا سا پانی ہم پہ، وہاں کا کوئی قطرہ ادھر بھی تو بہا دو جنت کا. او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کچھ تو دے دو. جنتی ہاں وہاں کوئی کرپشن نہیں ہوگی. اچھا جنتی کرپشن نہیں کریں گے کہ وہاں سے اٹھا کے ادھر پھینک دے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں ایسا کوئی بندہ جنت میں جائے گا بھی نہیں جب پہلے سے پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو کے جائے گا. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. یہاں تو سرکاری خزانے کی جو چیزیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. کچھ آگے قالوا ان اللہ حرمہما، تو جنتی کہیں گے جہنمیوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا. تو بس یہ چند مختصر سی باتیں میں نے سورہ نبا کی ان آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. دونوں زندگیوں کا کچھ نہ کچھ نقشہ آپ کے سامنے آ گیا. بس معاملہ ہے ہمارے ساتھ، پتہ نہیں نہ جانے ہماری زندگی کی اور کتنی صبحیں ہیں اور کتنی شامیں ہیں، کتنے لمحات ہیں. محنت ہم نے یہیں کرنی ہے. دنیا کے لیے تو بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں جی، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے جی. کاش کہ ہم اپنی قبر کے لیے، میدان محشر کے لیے، آخرت کے لیے بھی سنجیدہ ہو جائیں. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنائے. اور یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے، مجھے اپنے شکر کی اور حسن عبادت کی. وما علینا الا البلاغ المبین.